اندر یہ بات بھی درج ہوئی اور علماء نے نقل کی اور قرآن کریم کی اس آیت کو استشہاد کے طور پر پیش کیا۔ استشہاد کا مطلب ہم علماء کی اصطلاح میں کسی چیز کو پیش کرنا اور اس پر کوئی شواہد اور کوئی دلیل دینا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس انسان کو زمین کے جس مٹی کے حصے سے بنایا ہے اللہ پاک اس کی قبر بھی اسی مقام پہ بنائے گا۔ اور یہ دعا بھی ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی کے اندر لٹائیں گے، اور فرمایا گیا کہ پھر ہم تم اسی سے نخرجکم نکالیں گے۔ تو ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس شخص کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اسی مقام پر اس کی قبر بنے گی اور اسی جگہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو میت کو قبر میں رکھتے وقت دعا کے طور پر بھی پڑھی جاتی ہے، امام اہل سنت حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کو مٹی کے جس حصے سے بنایا ہے بالکل اس کے ساتھ ملا ہوا جو مٹی کا حصہ ہے اس سے جناب صدیق اکبر کو بنایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ملا ہوا حصہ ہے اس سے جناب عمر کو بنایا ہے۔ اور کئی دفعہ میں ترمذی شریف کی یہ حدیث آپ کو سنا چکا کہ یہاں چوتھا روضہ شریف عیسیٰ علیہ السلام کا بنے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو جس مٹی سے بنایا گیا اسی مٹی سے بنایا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین کے جس حصے سے پیدا کیا ہے اسی میں تمہاری قبریں بنائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے روضہ کا بننا، اور اس کے ساتھ جناب عمر کے روضے کا بننا، اور اس کے ساتھ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے روضے کا بننا اس بات پر دلالت کرتا ہے خدا نے زمین کے جس حصے سے مصطفیٰ کو بنایا ہے اسی حصے سے صدیق کو عمر کو بھی بنایا ہے، کیونکہ یہ جو مزارات ہیں اور یہ جو روضے ہیں یہ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ اب یہ